اچھا السلام علیکم ناظرین. اصل میں آج جس سازش کہہ لیں یا چال کہہ لیں یا مکر کہہ لیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کرونا وائرس اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہیں آج میں صرف ایس او پیز اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی کنسپریسی تھیوریز کہہ لیں جس کو کہ ایک چل رہی ہے کہ کچھ وہ ویسٹرن تنظیمیں یا خاص قسم کی وہ آبادی کو کم کرنے کے چکر میں ہیں، اور ان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کمزور لوگ یا غریب لوگ آہستہ آہستہ ختم کیے جائیں، بعد میں جو بچ جائیں گے ان کو اس طرح استعمال کیے جائے کہ آپس میں لڑا کے تو اور آبادی کم کی جائے. یہ خیر یہ تو بعد کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایشین یا مسلمان ان میں سے 1.5 ارب کے قریب یا 1.25 ارب کے قریب بنتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ ایس او پی ہم اپنے خود نہیں بنا سکتے، ہم ان کے بنائے ہوئے ایس او پیز پہ چل رہے ہیں. آپ فرض کریں پہلا ایس او پی بنایا انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ، ٹھیک ہے. اب سوشل ڈسٹینسنگ کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس میں یہ دوری کا تو تصور ہی نہیں ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بیماری ہے وہ وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ملے نہ. کیونکہ آپ دیکھیں سب سے پہلے عبادت آ جائے، ٹھیک ہے. اب سارے مذاہب کی عبادت دیکھ لیں کہ کرسچین جو ہے عیسائی وہ چرچ میں جائیں گے، سنڈے کے سنڈے جائیں گے، بیٹھیں گے 2-4 منٹ یا آدھا گھنٹہ بعد سنی آگے دیٹس آل. ہندو جائیں گے مندر میں اکیلے اکیلے جائیں گے یا 2-4 اکٹھے ہو کے جائیں گے، وہ گھنٹی کھڑکائیں گے یا گھنٹہ کھڑکائیں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، پرساد وغیرہ لے کے. سکھ ہے تو وہ جا کے متھا ٹیکیں گے اور واپس آ جائیں گے اکیلے اکیلے. جیوز ہیں تو وہ دیواریں کریے آگے آگے رو لیں گے وہ کتابیں شتابیں پڑھ کے. تو مسئلہ صرف یہ ہے، بدھ بھی ان کی بھی عبادت اسی طرح علیحدہ علیحدہ ہی ہے. صرف واحد مسلمانوں کو خدا نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کندھے سے کندھا ملا کے عبادت کریں، اور اس کا ایک مقصد تھا. جیسے کہ اس کی اہمیت ہے کہ صفیں سیدھی رکھو، اگر صفیں ٹیڑھی کرو گے تو خدا تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. تو اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ جا کے صفیں ٹیڑھی رکھو، جا کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے نماز ادا کر لو. اس میں حکمت ہے کہ امام یا اس کے ارد گرد لوگ صحبت صالحین کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ملیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپرچول قسم کی ریز ہوتی ہیں، اسپرچول قسم کے ایموشنل کچھ ویوز ہوتی ہیں جو چلتی ہیں. تو جو سب سے ایمان والا شخص ہے وہ آگے ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ ارد گرد ہوتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. کمزور ایمان پر بھی وہ جا کے دلوں میں اثر کرتا ہے. جیسے ایک امام اچھا تلاوت کر رہا قرآن پاک کی، سب کے دل پہ اترتا ہے نا، تو وہ ٹرانسفر کرتی ہیں ویوز. سائنٹیفکلی بھی یہ اپرووڈ ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. اس میں حکمتیں تھیں کہ کمزور لوگ جب مضبوط ایمان والوں کے ساتھ، مضبوط قوت ارادی کے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان پہ بھی وہ اثر کرے گا. یہ اسی طرح جیسے کہ ایک بہترین ایکٹر سکرین پہ کچھ ایسی ڈائلاگ یا پرفارمنس دیتا ہے تو دنیا میں دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے یہ جنہیں گوز بمپس کہتے ہیں رونگٹے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سب کے کہ یہ ایک روح ہے، روح خدا نے اپنی سب انسانوں میں ڈالی ہوئی، تو یہ اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. دوسرا ہاتھ نہیں ملانا. اب ہاتھ ملانے سے بھی آپ کو وہ راحت اندوزی کا شعر ہے کہ دل کی بات اسے بتا بھی دینا، جب ہاتھ ملاؤ تو دبا بھی دینا. مطلب یہ ایک سگنلنگ ہوتی ہے، اس سے بھی روحانیت ٹرانسفر ہوتی ہے. جتنے بڑے آدمی سے، نیک آدمی سے، مذہبی سچ اچھی شخصیت ہوگی، سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، آپ اسے ہاتھ ملائیں گے اگر آپ کے اندر کچھ ٹرانسفر ہوگا، ایمان ٹرانسفر ہوگا. اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ ان کی تو اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ایسی کرتے نہیں. انہوں نے اس دیوار کو توڑنا تھا، یہ جو صفحے بنا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملا کے، وہ توڑ دیا. کیسے؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاکومنٹری ہے، میں نے آج سے 30 سال پہلے دیکھی تھی 90s میں، جب میں جرمن لینگویج سیکھتا تھا. اس کا عنوان یہ تھا کہ دا ڈینجرس گفٹس آف ویسٹرن سویلائزیشن. تو لمبی فلم ہے، اس کے بعد ہم نے ڈسکشن بھی کی گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں. تو اس میں اینڈ پہ وہ پتہ کیا کہتا ہے انگریز
ویسٹرن ہم تو ان کو یوز، یہ ویسٹرن جو بھی ہے ساتھ ان کے کچھ فری میسن وغیرہ، ہم تو ان کو دجال سمجھتے ہیں۔ اب وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر شے میں گھس گئے ہیں، ہم نے ہر شے پہ کم از کم قبضہ کر لیا، صرف ایک چیز ہم ختم نہیں کر سکے، اور وہ تھا وہ جو خانہ کعبہ کو اس نے منظر دعایا۔ یہ جو حج کر رہے ہیں سارے اکٹھے ہو کے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس نے یہ اسپیشل دکھا کے اور کہا کہ اس پہ ویسٹرن سویلائزیشن ابھی قابو نہیں پا سکی، لیکن کسی حد تک انہوں نے کرونا کے ذریعے یہ کام حاصل کر لیا۔ جو SOPs دیے، خانہ کعبہ بھی بند کرنا پڑا، مسجد نبوی بھی بند کر دی لوگوں نے اپنے ڈر کے، کیونکہ ہم اپنے SOPs تو بناتے نہیں ہیں، نہ ہم میں سائنٹسٹ ہے، نہ ہم میں میڈیکل ایکسپرٹ ہے، وہ SOPs بناتے ہیں، انہیں ان چیز کو پرواہ نہیں، اور وہ جانتے ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ اب دوسرے آ جائیں جی، ماسک پہ آ جائیں، ماسک لگائیں جی۔ اب ماسک پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماسک کیا ہے۔ ہم جس قسم کے ماسک لگا رہے ہیں کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں، اور پتہ اس میں سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ ہم جب ایکسہیل کرتے ہیں نا اپنی سانس کو، تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے ایتھینال، میتھینال، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، VOCs، ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، کیٹونز ہوتے ہیں، اور یہ ایتھینال، میتھینال وغیرہ یہ سب، اور بھی اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسیل جب کرتے ہیں تو کون کون سی چیزیں، اور جب ماسک لگاتے ہیں آکسیجن ویسے ہی کم آتی ہے آپ کے اندر، اوپر سے جب کاربن ڈائی آکسائڈ اور ساتھ یہ الکوہلک جو آپ ویسٹیج باہر نکالتے ہیں ایکسیل کر کے، تو وہ کسی حد تک ماسک میں ہی رہ جاتی ہے، اور پھر ہم بار بار تھوڑا تھوڑا آکسیجن کے ساتھ ساتھ وہ زہر بھی یا وہ جو الکوہل ٹاکسنز ہیں وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم آپ اندازہ کریں کہ جب لگاتار ایک نارمل انسان اتنی دیر یہ چیزیں لیتا رہے گا، آکسیجن کی کمی ہوتی رہے گی، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، آپ بے شک گوگل پہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سینیٹائزر، آپ یہ بھی گوگل پہ دیکھ لیں، ہینڈ سینیٹائزر الکوہلک ہو یا نان الکوہلک، ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور ان میں سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کامن ایڈورس ایفیکٹس فار بوتھ الکوہلک اور نان الکوہلک ہینڈ سینیٹائزر: ocular irritation، vomiting، oral irritation، اور کف، abdominal pain، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اور اینڈ پہ آتا ہے، ریئر ہوتا ہے، اس میں کوما بھی جا سکتا ہے بندہ، اور ریسپیریٹری ڈپریشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ گھٹن۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا چال ہے ان کی، کہ آپ ماسک لگا کے آکسیجن آلریڈی کم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب ایکسیل کرتے ہیں تو جو گیسیں نکلتی ہیں وہ بھی آپ لے رہے ہیں واپس، اور اس کے بعد اوپر سے آپ سینیٹائزر بار بار استعمال کر سکتے ہیں، اور گھٹن وہ پیدا کر سکتا ہے، یہ ایڈورس ایفیکٹ، یہ بھی گوگل میں لکھا ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک فٹ آدمی جب یہ لگاتار ایسی چیزیں 3-4 کٹھی لے گا، تو کرونا تو پہلے ہی مار رہا ہے، کرونا کیا کر رہا ہے، سارس کیا کر رہا ہے، MBR کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کی آکسیجن جو موجود ہے ہوا میں وہ مالیکیول تک نہیں پہنچنے دیتا، آپ کی ٹیشوز تک، اور کرونا آپ کی ہر شے کو جو ہے وہ جما دیتا ہے۔ تو کیسی بات ہے، انہوں نے کیسی چال چلی ہے کہ انہوں نے آپ کو SOPs بھی وہ دی ہے، خود تو وہ کر لیں گے کسی نہ کسی طرح مینیج، مجھے نہیں پتا وہ کتنے ماسک باقی ملکوں کو انہوں نے کی کے اندر انی پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ تو ہو گیا، یعنی کہ میڈیکل سائنس میں دجالیت کہہ لیں یا بکر کہہ لیں۔ اب آ جائیں آپ دوسری ٹیکنالوجی، آئی ٹی میں بھی آپ کے پاس کیا ہے، موبائل وہ بنا رہے ہیں، سب کچھ وہ بنا رہے ہیں، سمیں بنا رہے ہیں۔ اچھا، 3G 4G 5G موبائل کا آپ کو سارے ٹیکنیشین جو اچھے ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی انہوں نے سمجھا دیا کہ اس سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے، اس سے پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو سکتا ہے، بہت سی دماغی بیماری ہے۔ اب ایمز آ رہا ہے، وہ 5G ہوگا اور اس میں ہی سارا سسٹم ہوگا، اور یہ بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے 2030 یا اس سے پہلے وہ ایسی سمیں نکال دیں جو آپ کو فری دیں، کہ جی انٹرنیٹ بھی ساری زندگی کے لیے اس میں فری ہے، سب کچھ بھی فری ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی ریڈیشن ہوگی جو آپ کے دماغ کو متاثر کرے گی، یعنی کہ پہلی جو انہوں نے بیماری پھیلائی اس میں کمزور یا بوڑھے لوگ گئے، دوسری میں نارمل لوگ جائیں گے، تو باقی فٹس بچیں گے، تو ان کو ریڈیشن کے ذریعے وہ غصہ دلائیں گے، اور آپس میں جب لڑیں گے تو بڑی شدید لڑائی ہوگی،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے آپ کی نرم جگہوں پر چپ لگائیں، اس میں بھی بڑا کچھ انڈیکیشن ہوگا. وہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے منصوبے ہیں. باقی آپ کے سامنے ہے، میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں. تو ہم تو جہالت کے سائے میں رہ کے تو ہر چیز ان کی اندھا تو مار رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھ ہی نہیں رہے. ہم کریٹیکل انالیسس ہی نہیں کر رہے کہ یار ایس او پیز کا یہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا کیا ہم پہ اثرات ہو سکتے ہیں. باقی خدا حفاظت کرنے والا ہے. ہاں آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر ماسک لگانا بھی ہے تو آپ صبح صبح اکیلے کہیں جا کے آکسیجن جہاں ہو یا تازہ ہوا میں نماز کے بعد آپ انہیل کریں، ماسک نہ لگائیں، انہیل کریں تازہ ہوا، اور 1 2 3 7 گننے تک اس کو باہر نکالیں. آپ ایسا کرتے رہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو کچھ آپ کو اس سے بچ سکتے ہیں آپ. دوسرا یہ ہے کہ آپ ناک کے ذریعے انہیل کر لیں، منہ کے ذریعے جب ایکسہیل کریں تو ماسک کو ہٹا دیں، باہر نکالیں، تاکہ آپ ان ٹاکسن سے بچ سکیں جو ایکسہیل کرتے ہیں آپ. تو باقی خدا سب کی حفاظت کرے، اصل مکر اسی کا ہے. واللہ خیر الماکرین. خدا حافظ.